بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیک کاموں میں سبقت کرنا یعنی دوسروں سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا، یہ بھی خلق عظیم ہے اور بہت اچھی صفت ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا ان الذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون والذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون والذین هم بآیات ربهم یؤمنون والذین هم بربهم لا یشرکون والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انهم إلی ربهم راجعون۔ یہ سب نیک کام ہے، یعنی اللہ کے خوف سے خائف رہنا اور اللہ کے قرآن پر ایمان لانا، شرک نہ کرنا اور اللہ کے دیے ہوئے مال کو خیرات کرنا، یہ سب خوبیاں ہیں۔ تو یہ اچھے کام کرنے والوں کا ذکر کر کے فرمایا اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون۔ یہی لوگ ہیں جو نیکی کے کاموں میں جلدی کرنے والے ہیں اور یہی لوگ نیکی کی طرف آگے بڑھنے والے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ نیکیوں میں سبقت لے جانا اللہ کو پسند ہے اور اللہ نے ایسے بندوں کی تعریف کی قرآن میں۔ ایک جگہ فرمایا لیسوا سواء من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وهم یسجدون یؤمنون باللہ والیوم الآخر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویسارعون فی الخیرات واولئک من الصالحین۔ سب اہل کتاب برابر نہیں ہیں، بعض اہل کتاب سچے لوگ ہیں جو نیکی پہ قائم ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں اور اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتے ہیں اور نیک کاموں میں جلدی کرتے ہیں۔ ویسارعون فی الخیرات، نیک کاموں میں جلدی کرتے ہیں۔ تو اللہ نے ان کو پسند کر کے فرمایا اولئک من الصالحین، یہ بہت نیک لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے ہیں۔ اور یہاں تو اس صفت کی تعریف کی، ایک آیت میں اس صفت کو اختیار کرنے کا حکم دیا۔ سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین۔ جلدی کرو اپنے پروردگار کی مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کا عرض آسمان اور زمین ہے، یعنی جس کی چوڑان ارض و سما کے برابر ہے۔ یہ متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اس جنت کو حاصل کرنے اور اپنے رب کی مغفرت کو حاصل کرنے میں جلدی کرو۔ تو مسارعت کا حکم دیا، مسارعت کرنے والوں کی تعریف فرمائی، مسارعت کو اچھی صفت قرار دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ مسارعت فی الخیرات یعنی اچھے کاموں میں جلدی کرنا اور دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرنا، یہ انسان کی سیکھنے کے قابل صفات میں سے ہے۔ یہ صفت اگر ہے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، یہ صفت نہیں ہے تو پھر انسان کو پیدا کرنا چاہیے اپنے اندر یہ صفت۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بیت الخلاء میں سے کسی آدمی نے باہر اپنی حاجت کا سوال کیا دروازے پہ، تو انہوں نے بیت الخلاء میں سے اپنی اہلیہ کو پکار کر کہا کہ وہاں ایک درہم رکھا، اس کو دے دو۔
بعد میں لوگوں نے کہا کہ بھائی بیت الخلا میں سے اتنی کیا جلدی تھی آپ کو کرنے؟ تو انہوں نے کہا کہ بھائی محتاج آدمی نہ آیا تھا اور شاید میرے فارغ ہو کے آنے تک وہ آگے بڑھ جاتا چلا جاتا تو ہم خیر سے محروم ہو جاتے، تو اس لیے ہم نے وہیں سے یاد دہانی کرا دی، وہاں رکھے ہوئے دے دو۔ تو یہ حضرات ہیں جنہوں نے مسارات میں شرما حضوری بھی نہیں کی، انہوں نے کہا یہ آخرت کمانے کا موقع ہے، کماؤ، دنیا کچھ بھی بولتی رہے گی، ہنستی رہے گی، کرتی رہے گی، وہ اپنا کام کرے گی، ہم اپنا کام کریں۔ جو ایسی چیزوں پر اللہ کے ایسے بندوں پر ہنستے ہیں وہ روئیں گے قیامت میں۔ حضرت یزید بن اخبث رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپس میں آگے بڑھنے کا مقابلہ کرنے میں قابل رشک تو صرف دو ہی طرح کے آدمی ہیں، ایک وہ آدمی جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کی دولت عطا فرمائی ہو، وہ رات دن اس کی تلاوت کرتا ہو، اس کے احکامات کی پیروی کرتا ہو، تو کوئی شخص اسے دیکھ کر کہے اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی یہ نعمت عطا فرمائی ہوتی تو میں بھی اسی طرح رات دن اس کی تلاوت کرتا ہوں۔ دوسرا وہ آدمی جسے اللہ تعالیٰ نے مال عطا فرمایا ہو اور وہ اسے صدقہ خیرات کر کے خرچ کرتا ہو، تو کوئی شخص اسے دیکھ کر کہے کاش اللہ نے مجھے بھی اسی طرح مال عطا فرمایا ہوتا جیسے فلاں شخص کو دیا ہے، تو میں بھی اسی طرح صدقہ خیرات کرتا۔ اس صراحت کے ساتھ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جو ہے حدیث میں جو حسد کا لفظ آیا ہے وہ حسد کے معروف معنی میں نہیں بلکہ وہ غیبتہ اور رشک کے معنی، جیسے خود الفاظ حدیث بتا رہے ہیں کہ دیکھنے والا دیکھ کر یوں کہے کاش جب میں بھی ایسا جگل حافظ ہوتا تو میں بھی ایسے ہی پڑھتا ہوتا، تو ایسا خیال پیدا ہونا یہ تو حسد نہیں، اس لیے لغتاً حسد استعمال ہوا ہے، لا حسد الا فی اثنتین میں حسد صرف دو شخصوں سے کیا جا سکتا ہے، وہاں حسد لغوً کہا گیا ہے، حقیقت میں وہ غبطہ کے معنی میں، غبطہ کو اردو میں رشک کہتے ہیں، رشک کے معنی ہے کاش بولنا، کاش میرے پاس ہو تو میں بھی ایسا کرتا، کاش میرے پاس بھی ایسی صلاحیت ہوتی، تو اتنا خیال آنا یہ کوئی حسد نہیں ہے۔ حسد تو دوسرے کی نعمت کے زائل ہونے کی تمنا کو کہتے ہیں، اس کو حسد کہتے ہیں، تمنائے زوال نعمت۔ ایک شخص کے پاس کوئی نعمت دیکھی تو اس کے پاس سے چلی جائے، چاہے مجھے بھی نہ ملے لیکن اس کے پاس نہ رہے، یہ وہ حسد ہے۔ اور اگر ایسا نہیں، انسان کو دیکھ کے بڑی خوشی ہوتی ہے، یہ خیال ہوتا ہے کاش میرے پاس بھی ہوتا، کاش میں بھی ایسا کرتا ہوتا، تو یہ حسد سے کوئی تعلق نہیں، یہ رشک ہے، تمنا ہے اپنے لیے ہونے کی، اپنے لیے بھی ہونے کی تمنا کرنے میں کوئی حرج نہیں، دعا کر لے اللہ تعالیٰ سے کہے اے اللہ اس کی نعمت بھی سلامت رکھیے اور مجھے بھی عطا فرما دیجیے، آپ نے اس کو دیا ہے مجھے بھی تو دے سکتے، سب کو دے سکتے آپ، اس لیے مجھے پسند آ رہی ہے یہ نعمت، اس کی تو اس کے پاس ہی سلامت رکھیے، مجھے اپنے پاس سے دے دیجیے۔ تو کیا حرج ہے ایسی دعا کرنے سے؟ اللہ دینا ہے دے گا، نہیں دے گا بدل دے گا، تو مانگنے میں تو پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، اللہ سے سوال کرنے میں مانگنے میں پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ بس اوقات انسان سوچتا ہے اب یہ کیا ملے ویسا ہے، ارے تم کو کیا کرنا ہے، تم بولو نا اللہ تعالیٰ سے دو، تو اس کی قدرت تو یہ ہے کہ دے بھی سکتا ہے، دے دے گا، نہیں دینا چاہے گا بدلہ دے گا اس کو، تو بدلہ جو دے گا وہ ہمارے مانگنے سے بہت بہتر دے گا۔ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا،
ایوب علیہ السلام کا سب چھین لیا تھا. پھر جب اللہ تعالیٰ نے دینے کا ارادہ کیا تو جتنی اولاد تھی جتنا مال تھا وہ تو دیا اور ڈبل دیا. تو ڈبل کیا تھا؟ رحمتم من عندنا، ڈبل دے دیا اللہ پاک نے. تو اللہ تعالیٰ سے اگر ہم مانگیں اور وہ ہماری مانگ نہ دے تو زیادہ بہتر ہے. اس واسطے کہ دے تو وہ اتنی ہماری عقل کو اتنی ملے گی، اور اگر نہ دے تو جب وہ دے گا قیامت میں تو اپنی شان کے مطابق. تو مانگ کے مایوس نہ ہو، مانگ کے محروم کوئی نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ سے مانگ کے محروم کوئی نہیں ہوتا، اس لیے اللہ تعالیٰ سے مانگا گیا. تو ایک وہ شخص جس کو اللہ پاک نے قرآن عطا فرمایا، دوسری روایت میں علم ہے مطلق، ایک روایت میں لفظ قرآن ہے خاص طور سے. تو خواہ قرآن ہو خواہ علم ہو، فَسَلَّطَهُ عَلَى هَلَكَتِهِ، یہ ہے خاص چیز قابل رشک. ورنہ مولانا صاحب لوگ تو بہت ہیں، ان کو دیکھ کے کسی کو تھوڑی خیال آ رہا ہے کہ صاحب کاش کے میں بھی ایسا ہوتا. تو ہر مولانا کو دیکھ کے نہیں آ رہا ہے ایسا، ہر حافظ قرآن کو دیکھ کے ایسا خیال نہیں آ رہا ہے. کوئی حافظ قرآن وہ بیچارہ دن رات قرآن کے پیچھے پڑا ہوا ہے، جب دیکھو پڑھ رہا ہے، جب دیکھو قرآن لے کے بیٹھا ہوا ہے، زبانی تلاوت کر رہا ہے. بعض اللہ کے بندے قرآن کے عاشق ایسے بھی ہیں، باتیں کر رہے ہیں تو باتیں ہوئی اور بیچ میں گیپ ہوا، گیپ میں قرآن پڑھتے ہیں، پھر باتیں شروع جواب دے دیا، بات ہو گئی پوری، اب کچھ اور ذہن میں نہیں ہے، قرآن پڑھنا شروع کر دیا. پھر کسی نے کچھ پوچھا، جواب دے دیا، پھر قرآن پڑھنا شروع کر دیا. ایسے قرآن کریم کے جب ایسے لوگوں کو کوئی دیکھتا ہے تو بے شک مومن ہے تو اس کے دل میں خیال آتا ہے کاش میرا بھی ایسا جلد حافظہ ہوتا، کاش کہ میں بھی ایسا زبردست حافظ ہوتا. ان کو دیکھو کیسے ہر وقت قرآن میں لگے رہتے، میں بھی لگے رہتا. تو وہ ہے شخص جس پر اللہ تعالیٰ نے خاص پسند ہے. ایک بزرگ کو، ایک طالب علم کو ہم نے اپنے پڑھنے کے زمانے میں دیکھا اور ایک بزرگ کو دیکھا. طالب علم ہمارے ساتھ ہر دوئی میں پڑھتے تھے، اب خدا جانے ہیں نہیں ہیں، کہاں ہیں کیا ہے. تو وہ مسلسل قرآن پڑھتے تھے، مسلسل قرآن پڑھتا تھا. کہانی یہ تھی کہ باتیں قرآن کے بیچ میں کرتا تھا، باتوں کے بیچ میں قرآن نہیں پڑھتا تھا، قرآن کے بیچ میں باتیں کرتا تھا. سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو اس کا قرآن چلتا رہتا تھا. اس نے کچھ بولا، اس نے کچھ بولا، اس کو بھی کچھ بولنا ہے تو رک کے بولتا تھا، پھر پڑھنا شروع کر دیتا جی. اور ایسا مسلسل اس کو لگ گئی تھی دھن، اللہ پاک نے لگا دی تھی. بس ہر ایک کمرے میں سب کے ساتھ رہے، سب کے ساتھ کھانا پینا، سب کے ساتھ رہنا، لیکن قرآن پڑھتے پڑھتے پڑھتے. بکواس بھی ہوتی ہے، سر کے بعد بیٹھے ادھر ادھر کی باتیں، تو وہ باتوں میں بھی حصہ لیتا تھا لیکن پڑھنا روک کے حصہ لیتا تھا، پھر پڑھنا شروع کر دیتا قرآن سے. اور سوتے تھے موصوف تو قرآن پڑھتے ہوئے سو جاتے تھے، بستر پہ لیٹے لیٹے پڑھنا چلتا رہتا تھا. پڑھتے 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 جب آنکھ لگ گئی. لیکن یاد کا کمال یہ تھا کہ صبح حضرت قاری صاحب اٹھانے آتے تھے، ایک آواز لگا تو تقریباً سبھی اٹھ جاتے تھے. اس کا اٹھنا ایسا ہوتا تھا کہ جیسے ہی آنکھ کھلی آگے پڑھنا شروع کر دیا، ایسا اٹھنا ہوتا. قرآن کی تلاوت جس پہ نیند لگی تھی اس کے آگے پڑھنا شروع کر دیتا. عجیب بننا تھا اس کو، قرآن کریم سے ایسا لگاؤ ہو گیا تھا. ہر وقت قرآن، ہر وقت. اب ظاہر ہے اس کو جو دیکھے گا تب ہر کسی کو خیال آئے گا، ہم لوگوں کو بھی آتا تھا خیال کہ بھائی ہم کو بھی ایسا قرآن یاد ہوتا اور ایسا دماغ پہ مسلط رہتا کہ بس چل رہا ہے. اور دوسرے
ہمارے حضرت وحی السنہ رحمہ اللہ کے خلیفہ تھے تمل ناڈو میں حضرت مولانا جعفر علی صاحب. ان کا بھی قرآن پڑھنا ایسے ہی تھا، مسلسل قرآن پڑھتے تھے، مسلسل قرآن. اور ان کو جو ہے دماغی حملہ ہوا بڑھاتے ہوئے، تو قرآن پڑھتے ہوئے ہوا تو کوما میں چلے گئے. وہاں سے لا کے آمبور سے مدراس ہاسپٹل میں چنئی میں شریک کیے گئے. تو 1 ہفتہ 7-8 دن مسلسل کوما میں تھے. تو ڈاکٹر کا بیان یہ ہے کہ جیسے ہی وہ ہوش میں آئے، علاج جاری تھا، ہوش میں لانے کی کوشش چل رہی تھی، جیسے ہی ہوش میں آئے تو پڑھنا شروع کر دیا قرآن. یعنی پاگل ہوتے وقت میں جہاں تک پڑھا تھا، ہوش میں آتے ہی وہاں سے پڑھنا شروع کر. تو دماغ میں وہی رکا ہوا تھا، کھٹکا دب گیا تھا، پھر پلے ہو گیا آگے شروع. تو پڑھتے رہے. ہم گئے تھے کسی کام سے چنئی، تو ہاسپٹل گئے عیادت کرنے کے لیے، تو قرآن ہی پڑھ رہے. ابھی پہچاننے نہیں لگے تھے مگر قرآن پڑھ رہے، مسلسل تلاوت کر رہے تھے. بہت دنوں کے بعد پہچاننے کی صلاحیت پیدا اور یادداشت ختم ہو گئی سوائے قرآن کی. لیکن بہت بھول جاتے تھے، بار بار دہراتے تھے، بار بار بات کرتے، وہی بات پھر بولتے وہی بولتے. لیکن قرآن برابر پڑھتے تھے، کنٹینیو مسلسل قرآن پڑھتے تھے. تو ظاہر ہے کہ ایسے پڑھنے والوں پر تو دیکھنے والے کو رشک ہی آئے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان فتنوں کے ظاہر ہونے سے پہلے جلد جلد نیک اعمال کر لو جو اندھیری رات کی طرح چھا جائیں گے. صبح آدمی ایمان والا ہوگا، شام کو کافر، شام کو ایمان والا ہوگا، صبح تک کافر. دنیاوی نفع کے خاطر اپنا دین بیچ ڈالے گا. ایسے فتنے آئیں گے. فتنہ عربی زبان میں آزمائش کو کہتے ہیں، اردو میں فتنہ فساد وغیرہ کو کہتے ہیں. اردو میں جو معنی ہے وہ معنی عربی کے نہیں. عربی کے معنی آزمائش. آدمی حیرت میں ڈال دیا جائے، پریشانی میں ڈال دیا جائے، اس کو فتنہ کہتے ہیں. ایسے فتنوں کے آنے سے پہلے جو اندھیری رات کی طرح چھا جائیں. کالقطع المظلم، کالقطع اللیل المظلم، اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح چھا جائیں گے. حضور نے فرمایا ایسے فتنے آنے سے پہلے جب تک امن ہے اچھے کام کر دو، نیکی کے کام کر دو. کیونکہ آزمائش کے زمانے میں انسان چاہ کے بھی نہیں کر پاتا. ارادہ تو ہوتا ہے کر لے، مگر حالات اسباب نہیں بن پاتے. آزمائش کے دنوں میں انسان نیکی کرنا چاہے تو بھی نہیں کر سکتا. مثلاً یہ ہے کہ بھئی اگر آدمی کا خدا نخواستہ کرفیو لگا ہوا، اب تو مسجد جانا چاہ کے بھی نہیں جا سکتا. تو حالات بدلتے ہیں تو مشکلات پیش آ جاتی ہیں اور آدمی چاہ کے بھی نیکی نہیں کر پاتا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں بھائی ایسے زمانے کا انتظار مت کرو. ایسا زمانہ انفرادی طور پر بھی آ سکتا ہے اور اجتماعی طور پر بھی آ سکتا ہے. اجتماعی طور پر تو قیامت کی نشانیوں کے طور پر ہے، اور انفرادی طور پر یہ کہ ہمارے حالات اچھے سے پریشان کن ہو گئے. تب کیا کرے گا انسان؟ ابھی دیکھو انسان کو وقت کھانا مل رہا اور اپنی آمدنی کافی ہو جا رہی ہے، ضروریات پوری ہو جا رہی ہیں. تو اس زمانے میں کھاؤ پیو، اللہ کا شکر ادا کرو، خوب عبادت کرو. اب نہیں کیا
اور خدا نخواستہ آگے انسان کی کوئی آزمائش آ گئی، بچہ بیمار ہو گیا یا ہماری طبیعت ناساز ہو گئی، کوئی ایسی بیماری لگ گئی کہ اب 1000-2000 تو ہماری دواؤں میں چلے جا رہے ہیں، تو جب ضرورت بقدر آمدنی، اب تنگی ہوگی۔ اب اس تنگی کے زمانے میں کرنا بھی چاہے تو کیا کرے گا؟ مشکلات پیش آ جائیں گی۔ ایک انسان ہے، ابھی اللہ پاک نے گنجائش دے رکھی ہے، 150 خیرات کر سکتا ہے، کر لو۔ آگے کی زندگی میں ایسی ضروریات اور حاجات لگ جا سکتے ہیں کہ انسان اپنے آمدنی میں سے دوسرے کو دینے کے قابل ہی نہیں، خود ہی پریشان ہے، دوسرے کو کیا دے گا؟ تو ویسے دن آنے سے پہلے کر لو۔ اب ایسے دن خدا نہ لائے، لیکن یہ کہ بھائی اگر آئیں تو آپ کو افسوس نہ ہو، ہاں جب اللہ پاک نے دیا تھا تو الحمدللہ خوب کیا، ہم نے خیرات بھی کی، لوگوں کی بھی بھلائی کی، غمخواری خیرخواہی بھی کی۔ اب اللہ نے تنگی دی ہے، کوئی بات نہیں، پوچھے گا بھی نہیں اللہ ہمیں۔ مگر یہ ہے کہ انسان بعد میں پچھتائے، ارے تھا تو زمانے میں کرتے تو کتنا اچھا رہتا تھا، جوانی میں یہ عادتیں کر لیتے تو کتنا اچھا رہتا تھا، اب تو کرنا بھی چاہ رہے ہیں تو مشکل ہو رہی، ہاتھ پیر ڈھیلے پڑ رہے ہیں، انسان کو اٹھنا بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے ایک عمر میں پہنچ کر، تب افسوس کرتے ہیں کہ جب اچھے سے ہوا، ہاتھ پیر مضبوط تھے، کیا نہیں۔ جو رگ پٹھے ہیں انسان کے جسم میں، وہ اس کو ایسے جیسے رسیوں میں جکڑے ہوئے ہیں، مضبوط ہے وہ، اور یہ سب ڈھیلے پڑتے ہیں آہستہ آہستہ انسان کے، اور جب یہ ڈھیلے پڑتے ہیں تو پھر وہ طاقت نہیں رہتی، انسان چاہ کے بھی نہیں کر سکتا بہت سے کام۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے آج کس نے روزہ رکھا؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، میں نے۔ آپ نے فرمایا، آج کے دن تم میں سے کون جنازے کے ساتھ گیا؟ حضرت ابو بکر نے عرض کیا، میں گیا ہوں۔ آپ نے فرمایا، آج تم میں سے کس نے مسکین کو کھانا کھلایا؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، میں نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے آج کس نے مریض کی عیادت کی؟ حضرت ابو بکر نے عرض کیا، میں نے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس میں ساری چیزیں جمع ہو گئی وہ جنت میں داخل ہو گئی۔ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بال بچوں والے تھے، لیکن حضرت ابو بکر کی روزانہ کی مصروفیات میں عیادت بھی داخل ہے، جنازوں کی مشایعت بھی داخل ہے، عبادت بھی داخل ہے، یتیم کی پرسش بھی داخل ہے، اور غریب کی مدد بھی داخل ہے۔ بھائی یہ جو نیکی کاہے کے واسطے نیکی ہے؟ نیکی کرنے کے واسطے ہی تو ہے، نیکی خالی بیان کرنے کے واسطے تو نہیں ہے کہ ہم بیان کریں گے یہ نیکی ہے، یہ زبردست ثواب ہے، یہ زبردست ثواب ہے، لیکن خود نہ کریں۔ نیکی کرنے کے واسطے ہے، نیکی بولنے کے واسطے نہیں، جب بولتے رہے کہ یہ بڑا اچھا کام ہے، بہت بڑھیا کام ہے، ارے بڑھیا کام ہے تو کرو نا، کرتے کیوں نہیں کرتے؟ بہت سے لوگ، اس کی ہم لوگوں میں بڑی کمزوری ہے۔ تو حضرت ابو بکر نے اس دن روزہ بھی رکھا ہوا تھا، جنازے کی مشایعت بھی کی تھی، اور جو ہے مسکین کو کھانا بھی کھلایا تھا، اور مریض کی عیادت بھی کی تھی۔ یہ جب سب کام کرے، حضور نے فرمایا، جس شخص کے اعمال نامے میں ساری چیزیں جمع ہو، جنت میں جائے گا، جنت میں جائے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
سب لوگوں سے زیادہ حسین، سب سے زیادہ بہادر اور سب سے زیادہ سخی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ ایک مرتبہ مدینے والوں کو کچھ ڈر اور خوف ہو گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھوڑے پر سوار ہوئے اور سب سے آگے آگے تشریف لے چلے۔ لوگوں کو کوئی خوف کی اطلاع نہیں، سب پریشان۔ تو اس جانب کو جس جانب سے کچھ خطرہ لاحق ہو رہا تھا لوگ نکل پڑے، تو لوگوں نے دیکھا کہ سب سے آگے آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ سب پیچھے ہو گئے، آپ سب سے آگے چلے گئے۔ ایک تو اس وجہ سے کہ نڈر تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، بہادر تھے تو ظاہر ہے کہ ایسی جگہ پہ کیا ڈرنا۔ جو بہادر ہوتا ہے وہ خطرات سے کھیلنے میں مزہ آتا ہے، ایسا ہوتا ہے، وہ بھی اس کی بہادری بھی داخل ہوتی ہے۔ وہ یہ کہتا ہے چھوٹے موٹے کیا، بڑے بڑے کام کرو۔ ایسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام جنگ میں بھی دوسروں سے آگے آگے ہو جاتے، سب سے آگے، اور سوچتے یہ تھے کہ یہ لوگ کیا بڑھیں گے میرے سے آگے، ذرا میں ہی نہیں مٹ لوں تو یہ لوگ بچ جائیں گے۔ ایسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت صدیق اکبر کا گزر حضرت عبداللہ ابن مسعود کے پاس سے ہوا۔ میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ ابن مسعود اس وقت قرآن پڑھ رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قرات سننے کے لیے کھڑے ہوئے۔ پھر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے رکوع سجدہ کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مانگو تمہیں دیا جائے گا۔ پھر واپس جاتے ہوئے ارشاد فرمایا جو شخص قرآن کریم کو اسی طرح ترو تازہ پڑھنا چاہے جیسے وہ نازل ہوا ہے، اسے چاہیے کہ وہ ابن ام عبد یعنی حضرت عبداللہ ابن مسعود کی قرات پر اسے پڑھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے اپنے دل میں سوچا کہ رات کو ہی میں انہیں یہ خوشخبری ضرور سناؤں گا۔ جب میں نے ان کا دروازہ کھٹکھٹایا تو انہوں نے فرمایا رات کے اس وقت کون آیا ہے، خیر تو ہے؟ میں نے کہا میں آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خوشخبری سنانے کے لیے آیا ہوں۔ انہوں نے فرمایا حضرت ابو بکر آپ پر سبقت لے گئے ہیں اور یہ بات آپ سے پہلے بتا کر گئے۔ جی ایسے میں نے جس معاملے میں بھی ان سے آگے بڑھنے کی کوشش کی وہ ہر معاملے مجھ سے آگے بڑھ گئے۔ بعد میں حضرت عمر کہنے لگے تھے عمر کی بساط نہیں ہے کہ وہ ابو بکر کا مقابلہ کرے، کہاں سے کرے، ہر جگہ وہی آگے۔ حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صدقہ دینے کا حکم دیا۔ اتفاق سے ان دنوں میرے پاس مال بھی تھا۔ میں سوچنے لگا کہ آج تو ابو بکر سے آگے بڑھنا ہے، اس لیے آگے بڑھ گیا تو آج بڑھ سکتا ہوں۔ چنانچہ اپنا آدھا مال لے کر حاضر ہوا۔ آپ نے پوچھا گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ عرض کیا اتنا ہی جتنا ساتھ لایا ہوں۔ حضرت ابو بکر آئے تو آپ نے ان سے پوچھا گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ انہوں نے کہا ان کے لیے اللہ اور اس کا رسول چھوڑ آیا۔ اس پر میں نے کہا کبھی بھی تو ان پر سبقت نہیں حاصل کر سکتا۔ سب سے زیادہ تو نیکی میں آگے بڑھنا ہمارے نبی ہی کا طریقہ تھا۔ اب اس کے بعد ظاہر ہے کہ جو افضل الامت ہے وہی بڑھے گا۔ حضرت ابو بکر آگے بڑھ گئے۔ امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ سے کہیں چوک ہوئی ہے اور بڑے محدث اور فقیہ ہونے کے باوجود انہوں نے کہیں لکھا ہے کہ صدیق اکبر سے حضرت مہدی افضل ہے، لیکن امت کے علماء نے اس پر اس کا رد کیا ہے اور صراحت کر دی ہے
کہ حضرات شیخین تو کیا صحابہ کرام سے بھی مہدی آگے نہیں بڑھ سکتے. تمام صحابہ کرام صحابی ہونے کی وجہ سے حضرت مہدی چونکہ صحابی نہیں ہوں گے اس لیے کتنی بھی فضیلتوں کے باوجود صحابہ سے آگے نہیں بڑھ سکتے. یہ اہل سنت کا موقف ہے. جو لوگ مہدی کی برتری جتاتے ہیں وہ لوگ جو ہے اہل سنت میں سے امام ابن سیرین کا بھی قول نقل کر دیتے ہیں. لیکن یہ امام ابن سیرین کا تسامح ہے، تفرد ہے، جسے امت نے قبول نہیں کیا. یہ ان کی غلطی ہے. ایک مرتبہ اور حضرت عمر کو خیال ہو گیا تھا کہ کوئی ایسا کام کرو جو ابو بکر نہ کر سکے. تو انہوں نے دیکھا کہ بستی کے باہر کہیں بہت دور ایک بڑھیا تنہا رہتی تھی. تو انہوں نے سوچا کہ اس کے گھر جھاڑو دے دینا چاہیے اور اس کا پانی بھر دینا چاہیے. یہ پتہ بھی نہیں ہوگا ابو بکر کو. یہ انہوں نے طے کر دیا اور صبح پہنچے اس کے پاس. تو دیکھا کہ جھاڑو بھی دی ہوئی ہے، پانی بھی بھرا ہوا ہے. انہوں نے کہا کہ کہاں سے آ گیا تیرے پاس پانی اور صفائی؟ تو کہا کہ وہ ابو بکر آتے ہیں جھاڑو لگا دیتے ہیں، پانی بھر کے چلے جاتے. تو حضرت عمر کو وہاں بھی پشیمانی ہی ہوئی. مگر ان واقعات میں یہ سبق ہے کہ صحابہ کرام کے شوق ذوق کیا چیز کیسے تھے. آج ہمارے ذوق شوق تو کھانے پینے کپڑے سامان چیزیں بسیے کیا چیزوں سے بنے گا انسان کا. ان لوگوں کے ذوق یہ تھے عبادت میں آگے بڑھو، خدمت میں آگے بڑھو، مخلوق کی دعائیں لینے میں آگے بڑھو، ذکر میں تلاوت میں عبادت میں ان چیزوں میں ذوق تھا. آگے بڑھو آگے بڑھو. وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون. قرآن کہتا ہے کہ ایسے ہی کاموں میں تنافس کرنے والوں کو تنافس کرنا چاہیے. تنافس کا مطلب میں اس سے آگے رہوں گا، میں اس سے آگے رہوں گا. وہ کیسے میرے آگے، میں اس سے آگے رہوں. یہ وہ کیسے کاموں میں کرنا چاہیے؟ تو کہتے ہیں اللہ پاک فرما رہے وہ دین کے اور آخرت کے کاموں میں کرنا چاہیے. دنیا میں کتنا تنافس کر کے کیا فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں. اتنی دنیا جمع کریں گے پھر بھی کیا. اصل میں انسان کو آخرت کا یقین ہونا چاہیے اور آخرت کی نعمتوں کا یقین ہونا چاہیے. اگر یقین ہوگا تو انسان اس دنیا سے گھبرائے گا اور آخرت کے لیے اس کے اندر فکر شوق پیدا ہو. تو جب دنیا سے گھبراہٹ سی ہوگی یہ کیا ہے نہیں کیوں ہمیں یہاں رہنا نہیں تو کیا ہوئی سب چیزیں ایسے گھبراہٹ ہونے لگیں گی. اور اس کا ایک عملی تجربہ ہوا. وہ تجربہ یہ ہوا کہ جب ہم حراست میں تھے تو جی یہ تو نہیں چاہتا تھا کہ یہی رہے ہمیشہ. جی یہی چاہتا تھا کہ آج ہی خبر آ جائے، آج ہی اطلاع مل جائے، آج ہی رہائی ہو جائے، روزانہ یہی جی چاہتا تھا. تو لوگ جو ہیں عقیدت میں محبت میں کھانے پینے کی چیزیں لا کے دیتے رہتے. جیسے چھٹی ملی آنے جانے کا وقت ہوتا ہے ایک دوسرے سے ملنے کا، اس ٹائم پہ کوئی کبھی کھانا لے کے آیا، نمکین لے کے آیا، مٹھائی لے کے آیا، فروٹ لے کے آیا. بازار لگتا ہے وہ بازار میں سے خرید وہ ہم کو لا کے لوگ دیتے تھے. تو وہ ایک آدھ وقت کے بقدر تو اچھا لگتا تھا، زیادہ مقدار میں دے دے تو غصہ آتا تھا. کیوں اتنا سارا ہم کو رہنا نہیں ہے، کیوں لا کے دیتے ہیں لوگ ہمارے؟ کیا وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم یہاں رہیں؟ تو تب مجھے سمجھ میں آیا کہ یہ زہد کیسے پیدا ہو جاتا ہے اہل اللہ کے اندر. حالانکہ دنیا سے محبت فطرت ہے انسان کی، دنیا کی چیزوں سے تعلق انسانی فطرت ہے، لیکن وہ اہل اللہ کے بارے میں سنتے ہیں ان کو پسند نہیں آتی، چیزیں پسند نہیں آتی.
آیا تو جمع و خیرات کر دیا، وہ جمع و خیرات کر دیا، رکھنا نہیں۔ تو واقعی عملی طور پر تب مجھے سمجھ میں آیا ایسا ممکن ہے، ایسا ممکن ہے، لیکن جب ممکن ہے کہ آدمی اس کو وطن نہ سمجھے، وطن کوئی اور ہو اور وہاں جانے کا اس کو فکر لگا ہوا، تب سامان سے بھی انسان کو چڑ ہوتی ہے، یہ کیوں ہے، یہ کیا ضرورت ہے، اس کی کیا ضرورت ہے، یہ رہنے تو بس مختصر رکھ کو جب جانا ہے سب اٹھا کے تو نکل جانا ایسے۔ تو اللہ پاک نے عملی طور پر یہ بات سمجھائی جو نظری طور پر نہیں سمجھ سکتے، کبھی بھی نہیں سمجھ سکتے، بہت بڑا ظاہروں کے حالات۔ میں نے تو امام احمد کی کتاب الزہد کا باقاعدہ ترجمہ کرنا شروع کیا تھا، پتہ نہیں بہت سارا کرا تھا، چھوڑ بھی دیا۔ اس میں بہت حدیثیں اور بہت روایتیں اور واقعات موجود ہیں، لیکن اس کو ہر قصے کے وقت میں ذہن میں یہ آتا ہے ایسا کیسے ان لوگوں کو یہ چیز سے، ایسا کیسے ان لوگوں کو اتنا نفرت ہوتی کیوں ہوگی، آخر یہ چیزیں تو سب کو اچھی لگتی ہیں، بچوں سے، مال سے، گھر سے، مکان سے، جائیداد سے، ہر چیز سے، یہ کیوں گھبراتے ہیں یہ لوگ؟ تو اس تجربے سے سمجھ میں آیا کہ یہاں نہیں رہنا ہے تو یہاں کی ہر چیز کاٹنے آتی ہے، ہر چیز کاٹنے آتی ہے، یہ کیوں، اس کی کیا ضرورت ہے، نہ یہاں رہنے کی، ہم یہاں جینے آئے، ہم یہاں پر مستقل رہنا ہے ہم کو۔ تو یہ عقیدہ آخرت ان لوگوں کا مضبوط بن جاتا اور یقین ہے کہ یہاں نہیں رہنا ہے، کتنا بھی آپ جمع کر لو سب چھوڑ کے جانا، یہاں رہنے نہیں۔ خواجہ صاحب فرماتے ہیں یہ تیرا خانہ رنگی، یہ تیرا بستر زرری، بفر سے خاک سونا ہے تجھے زیر مزار آخر، قبر میں تو مٹی میں سونا ہے، کتنا اچھا تخت بناؤ، کتنا اچھا گدا بناؤ، سونا تو قبر میں۔ تو سمجھ میں جن کے آ گیا ان کے سمجھ میں آ گیا، اور اگر انہوں نے ان چیزوں سے استفادہ بھی کیا، جیسے بہت اہل اللہ وہ ان چیزوں کو چھوڑتے نہیں، ان سے استفادہ بھی کرتے، بعض تو ترک ہی کر دیتے ہیں، بعض استفادہ بھی کرتے ہیں، لیکن دل میں تو بس وہی رہتا ہے، اس سے کیا جی لگانے، وہ جی لگانے کی چیز ہے، یہ سب چھوڑ چھاڑ کے جانا ہے۔ جب مریں گے تو جو آہنگ رفتن کو نہ جانے پا، چے بر تخت مردن چے بر روئے خاک۔ فریدون بادشاہ تھا، اس نے زحاق کو قتل کر کے ایران میں اپنی حکومت قائم، تو اپنے تخت شاہی کے سامنے لکھ کے لگا، ہر وقت نظر میں رہے، خود ہی اپنے اشعار لکھ کے لگا لیا، جہاں اے برادر امانت بکس، دل اندر جہاں آفری بندوبست۔ اے میرے بھائی، دنیا نے کسی کو نہیں پالا ہے، دنیا سب کو کھا جاتی ہے، تو دنیا پیدا کرنے والے سے دل لگا، دنیا سے دل مت لگا، دنیا کسی کے ساتھ وفا نہیں کرتی، اس میں دل لگانا بیکار ہے، دل دنیا پیدا کرنے والے کے ساتھ لگا۔ اور ایک اور شعر ہے، تیسرا شعر یہ ہے کہ یہی جو میں نے آپ کے سامنے ابھی پڑھا، یہ نہیں رہتی ساتھ میں کسی، اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم بھی ایسے سمجھے، دنیا ساتھ نہیں دیتی کسی، دنیا سب کو دھوکہ دیتی ہے۔ اس لیے بعض بزرگوں نے کا مزاج یہ رہا کہ اس وجہ سے کہ دنیا کے ساتھ ہمارا کوئی زیادہ تعلق نہیں رہنا ہے تو رکھا ہی نہیں۔ بعض بزرگوں نے دنیا کی نعمتوں کا استعمال تو کیا، لیکن دل کی کیفیت ان کی بھی وہی کہ سب اس سے کیا جی لگانے کی چیز تو ہے نہیں، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں۔ مگر جب آخرت مستحضر نہیں رہتی، کمزور ہو جاتا ہے آخرت کا عقیدہ، مانگنے کو مانگے ہے، بھائی مسلمانوں کو مانگنا ہے تو مانگ، لیکن استحضار نہیں، یقین کا درجہ حاصل۔ اسی لیے میں سناتا رہتا ہوں، حضرت جو ہے حضرت شاہ یعقوب صاحب مجددی رحمۃ اللہ علیہ،
جو بھوپال میں ایک بزرگ گزرے، ان کا ایک لمبا زمانہ تو حیدرآباد ہی میں گزرا، پھر وہ بھوپال چلے گئے تو بھوپال میں رہے، وہی انتقال ہو گیا۔ بڑے صاحب نسبت بزرگ تھے، بڑے اللہ والے، اور تاثیر بزرگ تھی، مجددی سلسلے کے مولانا علی میاں رحمہ اللہ، حضرت مولانا منظور نعمانی رحمہ اللہ، اور بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے مولانا نسیم احمد فریدی، یہ لوگ سب ان کی مجلس میں سفر کر کے آتے تھے، ان کی مجلس میں گئے۔ ایک مرتبہ حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ آئے اور آ کے ادب سے بیٹھ گئے مجلس میں، کچھ دیر تک تو وہ ملفوظات سناتے رہے، پھر اس کے بعد وہ اٹھے، الماری میں سے بخاری شریف نکالی اور تخت پہ بیٹھ کے خطاب کرتے تھے، تو کھڑے ہو گئے، الماری میں سے بخاری شریف نکالی، اتر کے مجمع کو ہٹاتے ہوئے مولانا کے پاس پہنچ گئے اور ان کے سامنے دو جانوں بیٹھ گئے کہ مولانا 2 حدیثیں پڑھا دیجیے مجھے۔ تو مولانا نے کہا کہ میں تو آپ سے استفادے کے لیے آیا ہے۔ تو کہنے لگے کہ میرے دل میں خیال آیا کہ کیسے کیسے لوگ آ رہے ہیں تیری باتیں سننے کے لیے۔ میں نے کہا نادان تو کیا جانتا ہے، وہ عالم دین ہے، تو بس ایسے ہی سنانے والا آدمی، چل اب ان سے ہی 2 حدیثیں پڑھ لے جائیں، استاد بنا لیں۔ تو آتے بیٹھ گئے۔ یہ حضرات جو مشائخ بن جاتے تھے، یہ کبھی بھی اپنے نفس کے مقاصد سے غافل نہیں رہے۔ آج کی یہ بڑی کمزوری ہے کہ جو شیخ بنتا ہے وہ اپنے نفس کے مقاصد کی فکر نہیں کرتا، کہ اپنے نفس کے مقاصد کی کیا ہے وہ نہیں کرتا۔ یہ حضرات کبھی فوراً جب مجمع میں سب جو حلا کہاں کے ادھر ادھر کے لوگ آتے تھے، سب ہر قسم کے آتے تھے ان کی مجلس، یہ نہیں دیکھا کہ لوگ کیا کہیں گے کہ میں اتنا بڑا شیخ ہوں، اور نہیں، فوراً جا کے بیٹھ گئے، اور لوگوں کے دلوں میں بھی علماء کی عظمت پیدا ہو جائے، یہ اپنے عمل سے بتا۔ تو وہ فرماتے ہیں یقین کے بغیر ایمان درخت کے اس ٹوٹے ہوئے پتے کی طرح ہے جسے ہوائیں جدھر چاہتی ہیں پھینک دیتی ہیں۔ یقین کے بغیر ایمان درخت کے اس ٹوٹے ہوئے پتے کی طرح ہے جسے ہوائیں جدھر چاہیں پھینک دیتی ہیں، اور جو پتا درخت سے لگا ہوا ہے ہوائیں اس کو جدا نہیں کر سکتی، اسی میں جھومتا رہتا ہے مگر وہی رہتا ہے، کتنے حوادث آ جائیں اور کتنے مصائب آ جائیں مگر وہ اپنے پیڑ سے جڑا ہوا رہتا ہے۔ ٹوٹا تو پھر ہوا جدھر چاہے اڑا کے پھینک دیتی، ولادت میں لے جا کے پھینک دے، کوڑے میں پھینک دے، کہیں بھی پھینک دے، اس کو ہوا کی مرضی جہاں چاہے پھینک دے۔ تو ہم لوگوں کا جو ایمان ہے آخرت پر، بس وہ ایمان ہے لیکن اس میں یقین نہیں پیدا۔ یقین پیدا ہو تو پھر اہل اللہ والی شان پیدا ہو جاتی ہے، یقین ہی نہیں ہم کو، یقین نہیں پیدا۔ کھاؤ پیو پہنو خوش رہو، اللہ نے دیا ہے، سب عیش کرو، لیکن جینے لگاؤ، جینے لگاؤ۔ اور مزاج یہ بن جانا چاہیے نہ شادی داغ سامانے، نہ غم آورد نقصانے، بپیش ہمت ماہر سے آمد بود مہمانے۔ یہ ہونا چاہیے، مزاج ایسا بننا چاہیے۔ یہ مشق ہے، یہ سلوک ہے، اس کے بعد یہ مشق ہوتی ہے انسان کی کہ کوئی چیز مل جائے اپنی چاہت کے موافق تو بدمست نہیں ہوتے، اور چاہ رہے ہوں نہ ملے تو غمگین نہیں ہوتے، غمگین نہیں ہوتے۔ دنیا ایک چیز کی تمنا تھی، وقت گزر رہا، مانگ رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، تدبیر کر رہے ہیں، ملتی نہیں، تو کر رہا ہے کوشش مگر غمگین نہیں، دل مغموم نہیں۔ دل تو مغموم ہوتا ہے دین کی کمی سے، دنیا کی کمی سے نہیں۔ تو کہتے ہیں کہ نہ سامان سے دل کو زیادہ خوشی ہوتی ہے، بدمست، ایک فطری خوشی تو ہوتی ہے لیکن بدمست نہیں ہوتا، اور چھین جائے تو غم نہیں۔ ایسا بھی چھیننے والا تھا، ایسا نہیں تو ہم ہی چھوڑ کے جانے والے تھے، خود سے چلا گیا، اچھا ہوا، ورنہ ہم کو تو چھوڑ کے جانا ہی تھا ایک دن، تو وہ غم نہیں کرتا، وہ اس کو کچھ تو ہماری ہمت کے سامنے اللہ کا جو فیصلہ بھی آ جائے ہمارا مہمان بن جاتا ہے،
ایسی ہمت ہم نے اللہ کے ساتھ یقین بنایا ہے۔ ہاں، اس کے برخلاف دین میں کسی دن معمول چھوٹ گیا، کسی دن کوئی چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی نیکی کا نہیں کر پایا تو غمگین ہو جاتا ہے، اس کا بڑا افسوس ہوتا ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر زباغ دل خلال تنبور بر دل سالک ہزارہ غمبور، دل کے باغ میں سے ایک تنکا بھی کم ہو جاتا ہے تو سالک کے دل پہ ہزاروں غم کے پہاڑ ٹوٹ جاتے ہیں۔ ایک تنکا بھی کم نہیں ہونا چاہیے نیکی میں، ایک تنکا بھی کم نہیں ہونا چاہیے۔ اور جب دنیا کی بات آ رہی ہے تو یوں کہہ رہے ہیں بپیش ہمت ماں ہلچ آمد بور ہے، کوئی پرواہ نہیں، دیں تو نہ دیں تو مرضی ہے مولا کی، دیں ان کی مرضی، نہ دیں۔ لیکن دین میں ایسا نہیں۔ ایک بزرگ نے کسی نے کہا تھا کہ اگر بخشیں زہر قسمت، نہ بخشیں تو شکایت کیا۔ ایک شاعر نے، عام شاعر نے کہا اگر بخشیں زہر قسمت، نہ بخشیں تو شکایت کیا۔ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا شاعر عارف نہیں تھا، اللہ تعالیٰ کے سامنے ایسی بات نہیں کہی جاتی۔ تو حضرت نے فرمایا اگر بخشیں زہر قسم، نہ بخشیں تو کروں گا، روں گا، گڑ گڑاؤں گا، مناؤں گا، تیار کروں گا اللہ کو کہ معافی کر دیجیے۔ شکایت کیا؟ یہ بے نیازی ہے، بے نیاز تھوڑی ہے اللہ تعالیٰ سے۔ اس لیے نیکی کے کاموں میں جلدی کر لینا چاہیے، موت کا کوئی بھروسہ نہیں۔ بہت دفعے انسان ابھی کیا کریں گے، ابھی کیا ہوا کریں گے، ابھی کیا ہے، بہت عمر پڑی ہے، کریں گے کریں گے کریں گے، ایک دن آتے فرشتہ کھڑا ہو جاتا ہے تب کرنے کا موقع پڑا، پھر انسان کو خالی ہاتھ جانا۔ اس لیے کل پہ مت ڈالو، ٹالو نہیں کام کو، ابھی اچھی بات دل میں آئی کر ہی لو، جو نیکی ذہن میں فوراً کر لو، جو نیکی سے کمانے کا موقع سامنے آئے ابھی کر لو، بعد میں دیکھا جائے گا، پھر موقع ملے گا پھر کر لیں گے، لیکن ابھی تو کر لو۔ اس لیے کھٹا کھٹا آدمی کو اپنی آخرت کی تیاری کرتے رہنا چاہیے اور نیکی کے کام میں تاخیر نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ضرورت ہے ہماری، ہم پیدا ہی اس لیے ہوئے ہیں، اگر ہم یہ نہیں کر رہے ہیں تو زندگی کے مقصد کو کھوٹا کر رہے ہیں۔ بہت زیادہ انسان کو دنیا کا غم نہیں کرنا چاہیے، دین کے معمولی نقصانات پر تڑپ اٹھنا چاہیے انسان کو، یہ کیا ہو گیا اس کی فکر ہونی چاہیے، تو اس سے انسان ترقی کرتا ہے اور اللہ خوش ہوتے ہیں۔ جب اللہ خوش ہوتے ہیں تو خوشگوار زندگی عطا فرماتے ہیں، کہیں سے خوشی نہیں لا سکتے، خوشی اللہ کے خزانے سے نازل ہوتی ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ خوش رکھنا چاہا ہزاروں غم میں خوش رکھ دیا، اور جس کو اللہ ناخوش کرنا چاہا ہزاروں لاکھوں نعمتوں میں ناخوش کر دیا، وہ اس کے ہاتھ میں ہے، اس کو خوش کر دیا۔ جس نے اللہ کو خوش کرنے میں کامیابی حاصل کرنی وہ ہے کامیاب۔ اللہ تعالیٰ توفیق عمل نصیب فرمائے اور ہمیں زندگی کے موجودہ لمحات کی قدر کرنے کی توفیق دے، آنے والے دنوں پر بھروسہ کرنے کی حماقت سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔